بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں ایک عورت کا ذکر ہے کہ جو صحابیہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس صحابیہ کو حسن جمال بھی دیا تھا اور اس کی شادی بھی ایک بڑے امیر کبیر صحابی سے ہوئی جن کے پاس رزق کی فراوانی تھی۔ بیوی اپنے شوہر اور شوہر اپنی بیوی کا بہت فرمانبردار تھا۔ ایک رات شوہر کو پیاس محسوس ہوئی تو اس نے بیوی سے کہا کہ مجھے پانی دو۔ بیوی اٹھی، جب پانی لائی دیکھا کہ شوہر سویا ہے۔ بیوی وہیں کھڑی رہی پانی لیے ہوئے، یہاں تک کہ اس کے شوہر کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بیوی پانی ہاتھ میں لیے اس کے جاگنے کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ بڑا خوش ہوا، پانی پیا اور بیوی سے کہا آپ کے اس عمل نے مجھے بہت خوش کر دیا ہے کہ آپ پانی لے کر میرے جاگنے تک کا انتظار کر رہی تھی۔ آج میری خوشی کی انتہا کو پہنچی ہے۔ آج تم جو بھی فرمائش کرو گی میں وہ پوری کروں گا۔ بیوی نے کہا کیا آپ اپنے بات کے پکے ہیں کہ میں جو کہوں گی آپ پورا کریں گے؟ شوہر نے جواب دیا ہاں انشاءاللہ پورا کر کے دکھاؤں گا۔ بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے۔ اب جب اس صحابی نے طلاق کی بات سنی تو سن ہو گئے اور سکتے میں آ گئے کہ اتنی حسین و جمیل، خوبصورت، وفادار، خدمت کرنے والی، اللہ کے احکام ماننے والی بیوی کہہ رہی ہے کہ مجھے طلاق چاہیے۔ بیوی کیا مجھ سے تم کو کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ تو کیا میں نے آپ کی بے قدری کی ہے؟ بالکل نہیں، بیوی نے جواب دیا۔ تو کیا آپ کی امیدوں کو توڑا ہے، یا آپ مجھ سے کسی بات پہ ناراض ہیں، یا آپ کو میں پسند نہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ نے ہمیشہ میرا خیال رکھا ہے اور میں آپ کو چاہتی بھی ہوں، اس لیے تو آپ کی اتنی خدمت کرتی ہوں۔ آپ نے کہا تھا آپ زبان کے پکے ہیں، لہٰذا اب مجھے طلاق چاہیے۔ صحابی بھی حیران ہوئے کہ اب کیا کروں، زبان بھی دی ہوئی ہے۔ صحابی نے کہا چلو ٹھیک ہے، صبح ہو جانے دو، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور ان سے اپنا فیصلہ کروائیں گے۔ میاں بیوی دونوں سو گئے۔ صبح ہوئی، دونوں میاں بیوی نبی علیہ السلام کے پاس روانہ تھے کہ شوہر کے پاؤں کو ٹھوکر لگی۔ اس کے پاؤں سے خون رس رہا تھا۔ بیوی نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور خاوند کے زخم پہ پٹی باندھی، اس کو سہارا دیتے ہوئے اٹھایا اور کہا چلو گھر واپس چلتے ہیں، میں آپ سے طلاق نہیں لیتی۔ اس صحابی نے کہا عجیب بات ہے، جب تم نے طلاق کا مطالبہ کیا تب مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی، اور اب کہہ رہی ہو کہ مجھے طلاق نہیں لینی، تو بھی مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ گھر تو چلیں، وہاں سب بتا دیتی ہوں۔ دونوں میاں بیوی گھر پہنچے۔ بیوی کہنے لگی آپ نے چند دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا تھا کہ جس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس بندے پہ پریشانیاں ایسے آتی ہیں جس طرح پانی اونچائی سے ڈھلوان کی طرف جاتا ہے۔ میں نے جب یہ مقدس فرمان سنا تو سوچتی رہی آپ کے گھر میں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی دکھ نہیں۔ تو میرے دل نے کہا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے خاوند کے ایمان میں فرق ہو، اس کے اعمال میں فرق ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس محبت ہی نہ ہو، تو میں اس انسان کی خدمت کیوں کروں جس سے اللہ کو پیار نہیں۔ جب آپ نے کہا کہ آپ کی آج کی ہر بات پوری کروں گا، تو میں نے کہا جس سے میرے رب کو محبت نہیں مجھے بھی اس سے پیار کا کوئی حق نہیں، لہٰذا میں نے آپ سے طلاق چاہی۔ پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا رہے تھے تو یہ راستہ اللہ کا تھا، آپ گرے اور زخمی ہوئے، خون بہا، تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف پہنچی، درد پہنچا۔ اس کا مطلب ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کو آپ سے پیار ہے، اور یہ جو آپ کے گھر میں خوشیاں ہیں، دکھ درد نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے ہونے کی وجہ سے آپ کو دی ہیں۔ لہٰذا میں نے اپنا ارادہ بدل لیا، اس لیے میں ساری زندگی آپ کی خدمت خادمہ کی طرح کروں گی۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ ان لوگوں کی نگاہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی تھی۔ ہے کوئی آج کے معاشرے میں ایسی عورت جس کی سوچ ایسی ہو؟ ہے کوئی مرد جس کی سوچ آج ایسی ہو؟ عورت مرد کی امیری غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، وہ تو اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ کبھی ایسی عورت سے ناطہ نہ توڑو جو تمہاری بہت سی خامیوں کو جانتی ہو اور پھر بھی تم سے پیار کرتی ہو۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت سا ہوتا ہے۔ اس رشتے میں بعض ہوتا ہے کبھی لڑائی، کبھی محبت، کبھی ناراضگی، کبھی درگزر۔ بری عورت کی پہچان: نمبر 1، پیٹھ پیچھے اپنے خاوند کی برائی کرنے والی۔ نمبر 2،
شوہر کی مصیبت میں ساتھ نہ دینے والی۔ نمبر 3، شوہر کے راز کی حفاظت نہ کرنے والی۔ نمبر 4، ہر بات پہ بحث کرنے والی، ہر بات پہ کنجوسی کرنے والی۔